عزیز طلباء السلام علیکم۔ ریاست اس سبق کے اس آخری حصے میں ہم آج ریاست کے اجزاء، جسے ریاست کے عناصر بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں گے۔ سب سے پہلا عنصر یا ریاست کا جز جو ہے وہ ہے خود مختاری۔ اسے اقتدار اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خود مختاری، آزادی اس لفظ کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خود مختاری یہ قانونی دائرے کا لفظ ہے، جبکہ آزادی اس لفظ کی نوعیت سیاسی ہے۔ ریاست قانونی طور پر خود مختار ہوتی ہے اور اس کا اپنا دستور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت 1947 میں سیاسی طور پر آزاد ہوا اور 1950 میں دستور کے نفاذ کے بعد خود مختار ریاست بنا۔ ریاست کا دوسرا جز ہے حکومت یا حکومتی انتظامیہ۔ ہر خود مختار ریاست کے لیے خود کا حکومتی انتظامیہ ہونا ضروری ہے۔ حکومت کا خود مختار اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر برطانوی دور اقتدار میں بھارت میں حکومت تھی، لیکن وہ آزاد اور خود مختار نہیں تھی، اس لیے آزادی سے قبل بھارت ایک ریاست نہیں تھا۔ حکومتی انتظامیہ میں مجلس مقننہ، عاملہ، عدلیہ، نوکرشاہی وغیرہ اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ منصوبہ سازی، قانون بنانا، فیصلے لینا اور ان کو عمل میں لانا، اس کی ذمہ داری حکومت انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ تیسرا جز ہے زمینی علاقہ۔ ریاست کی سرحد کے اندر کا جغرافیائی علاقہ اس ریاست کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ریاست کے لیے علاقے کا ہونا ضروری ہے۔ اس علاقے پر ریاست کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اسے ریاست کا دائرہ اختیار کہا جاتا ہے۔ اپنے دائرہ اختیار سے متعلق فیصلے لینے کا قانونی حق ریاست کو حاصل ہوتا ہے۔ علاقے میں 3 عناصر شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ملک کی سرحد میں پھیلی زمین۔ نمبر 2، سمندری ساحل یعنی سمندر میں 12 سمندری میل تقریباً 22.2 کلومیٹر تک پھیلا سمندری علاقہ۔ نمبر 3، ریاست کی سرزمین کے اوپر پھیلا آسمان۔ چوتھا جز ہے آبادی۔ ریاست کے وجود کے لیے آبادی کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں میں کسی بھی قسم کا تنوع یا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف لسانی، مذہبی، تہذیبی اور نسلی وغیرہ قسم کا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ریاست میں کئی قومیں شامل ہو سکتی ہے۔ سوویت یونین میں کئی قومی لوگ شامل تھے۔ مثال کے طور پر رشین، لیتھوانین، لاٹوین، اسٹونین، یوکرینین وغیرہ۔ اسی طرح ریاست ہائے متحدہ میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلس اور مشرقی آئرلینڈ قومیں شامل ہیں۔